بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کے حوالے سے جو ہمارے مختلف پاکستان کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو نئی حلقہ بندیاں اس حوالے سے اور الیکشن کے جو سرویز ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اور آج جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر۔ بہاول نگر جنوبی پنجاب کا ایک اہم ڈسٹرکٹ ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے اس میں قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں 2018 میں بھی جب الیکشن ہوا تھا تو قومی اسمبلی کی 4 نشستیں تھیں، اور اب 2023 میں جب نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں تو اب بھی قومی اسمبلی کی 4 ہی نشستیں ہیں۔ 2018 میں جو اس کے نمبر تھے وہ NA 166، NA 166، NA 167، NA 168 اور NA 169 تھا، اور اب نئی حلقہ بندیوں کے مطابق جو اس کا پہلا حلقہ ہے وہ ہے NA 160، NA 160 اور دوسرا حلقہ اس کے اندر NA 161، تیسرا حلقہ NA 162 اور چوتھا حلقہ NA 163۔ اس کے قومی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے دیکھیں تو 2018 میں بھی صوبائی اسمبلی کے 8 ہی حلقے تھے، اور اب جب 2023 کے اندر نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 8 ہی ہیں۔ اور یہ جو حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ شروع ہو رہے ہیں PP 237 سے لے کر اور PP 244 تک، PP 237، PP 238، PP 239، PP 240، PP 241، PP 242، PP 243 اور PP 244۔ ناظرین کرام، یہ ہیں جی نئی حلقہ بندیوں کے مطابق بھی صوبائی اسمبلی کے بھی 8 حلقے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں یہ جو ضلع ہے وہ کس کے نام رہا اور روایتی انداز میں یہ جو ہے کس کا ضلع رہا ہے، کون سی پارٹی یا راج کرتی رہی ہے۔ ناظرین، 2018 میں جو اس کی قومی اسمبلی کی 4 نشستیں تھیں اس میں سے 3 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون یعنی بہت بڑی برتری کے ساتھ یہاں سے کامیاب ہوئی تھی 3 نشستوں کے اوپر، اور جو ایک نشست تھی اس کے اوپر آزاد امیدوار میاں عبدالغفار بھٹو جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور PTI جو ہے وہ یعنی کہ ان قومی اسمبلی کے حلقوں کے تینوں میں ناظرین یعنی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایک حلقہ تھا NA 163، یہاں سے جو مسلم لیگ ضیاء کے رہنما ہیں بلکہ سربراہ ہیں اعجاز الحق صاحب، جو کہ ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ 2013 میں وہ یہاں سے جیتے تھے، لیکن 2018 میں وہ بھی یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار یہاں نہیں تھا، انہوں نے اس کی سپورٹ کی تھی، اور شوکت بصرہ صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ آزاد حیثیت سے یہاں سے الیکشن لڑے تھے اور وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایتی انداز میں اگر دیکھا جائے تو پورا ڈسٹرکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، مسلم لیگ نون ہمیشہ یہاں سے جیتتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اگر آپ ان کی صورتحال دیکھیں 2018 کی، تو 2018 میں جو پنجاب اسمبلی کے 8 حلقے تھے اس میں سے صرف ایک حلقے کے اندر جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، یعنی جو 166 میں میاں عبدالغفار بھٹو کا جو پینل تھا اس کے جو حلقے کے امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے، اور جو PP 237 اور PP 238 اس میں سے 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے 2018 میں، باقی جو 6 نشستیں تھیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر کافی مضبوط رہی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت تک جو ہے کوئی بھی ٹکٹ ہولڈر سامنے نہیں آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے ٹکٹ کے حوالے سے۔ تو ایک جو حلقہ ہے 163 NA 163، اس میں سے شوکت بصرہ صاحب جو ہیں وہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا، اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں خود حصہ نہیں لے سکتا تو میری جو بیوی ہیں وہ یہاں سے حصہ لیں گی۔ اس کے علاوہ میاں ممتاز متیانہ وہ بھی اس کے اندر اہم ایک شخصیت ہے جو کہ وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں NA 161 میں سے، لیکن یہاں پر جو للیکا فیملی ہے مسلم لیگ نون کی اس کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، اس میں سے جو 3 حلقے ہیں ان کے اندر مسلم لیگ نون اس وقت آگے ہے، حالانکہ مسلم لیگ نون کی حالت جو ہے ووٹر کے حساب سے خراب ہے، لیکن یہاں جو شخصیتی ووٹ ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ جو ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، لیکن شخصیت کے طور پر جو
عالمداد لالیکا ہیں، احسان الحق باجوہ ہیں، وہ یہاں سے جو امیدوار ہیں نور الحسن تنویر ہیں، یہ سارے مضبوط امیدوار ہیں اور اس وقت بھی وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 میں سے جو 3 نشستیں ہیں نا اس وقت اس کے اوپر مسلم نون آگے ہے اور ایک نشست جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اگر آپ صوبائی اسمبلی کے حلقے دیکھیں تو جو مختلف سرویز سامنے آئے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف ذرائع سے آن گراؤنڈ بھی سرویز کیے گئے ہیں، تو ان کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے جو 8 نشستیں ہیں اس میں سے مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت تک 5 نشستوں پر، یعنی ان کے امیدوار جو ہیں ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور وہ بھی جو لوگوں کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، لیکن ان کا یعنی شخصیت کا ووٹ ہے، جیسا کہ جنوبی پنجاب میں اکثر ٹرینڈ رہا ہے. لیکن اس ضلع کے اندر باقی کافی اضلاع کے اندر جو ہے یہ جو شخصیت والا ٹرینڈ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ کہیں تو جو بہاول نگر کا ایریا ہے وہاں پر ابھی بھی جو ہے شخصیت کا ووٹ بینک باقی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صوبائی اسمبلی کی 8 نشستیں اس میں سے 5 نشستیں مسلم لیگ نون کے امیدوار لیے ہوئے ہیں اور صوبائی اسمبلی پر بھی اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف ہے کوئی واضح طور پر ان کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ سامنے نہیں آ سکے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں موجود بھی ہیں اور وہ خواہشمند بھی ہے ٹکٹ لینے کے. ٹکٹ کے لیے یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی بلکہ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے کہ وہ ٹکٹ اگر لیتے ہیں تو ان کے خلاف گرفتاریاں چھاپے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے ابھی تک آن گراؤنڈ جو ہے صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے رہنما، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے آن گراؤنڈ کمپین نہیں کر رہی. یعنی اگر آپ اس کو سم اپ کریں اور اس کا خلاصہ نکالیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بہاول نگر کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر اس وقت تک سوائے قومی اسمبلی کی 1 نشست اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں اس کے علاوہ جو ہے مسلم لیگ نون اس وقت تک جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہی ہے اور اس کے امیدوار لگ رہا ہے کہ وہ یہ والی نشستیں نکال جائیں گے. لیکن آنے والے حالات میں کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے، امیدوار کوئی سامنے آ جائے تو بھی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن فی الحال کے سرویز کے مطابق بہاول نگر میں نون لیگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 5 نشستوں پر آگے ہے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.